فرمایا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشگی کے ساتھ کیے جائیں، جس پہ ہمیشگی اختیار کی جائے، جس پہ دوام اختیار کیا جائے. وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کم ہو. بہترین اعمال اللہ کے نزدیک وہ ہیں کہ جس پہ ہمیشگی اختیار کی جائے، جس کی پابندی کی جائے. وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کم ہو. ارشاد پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال کرو پابندی کے ساتھ کرو اور ہمیشہ کرتے رہو، چھوڑو نہیں. ایک دن کو اٹھے اور ماشاءاللہ بہت ساری تہجد کی رکعتیں پڑھ لی اور بہت سارا قرآن شریف پڑھ لی اور دوسرے دن سو گئے. ایک دن بیٹھے اور کئی سپارے پڑھتے رہے اور پھر کئی دن تلاوت ہی چھوٹ گئی. یہ نہیں. جو روٹین ہے، تھوڑا عمل ہے لیکن اس میں ہمیشہ اختیار کرو. قرآن شریف ایک پارہ پڑھتے ہو، نور علی نور، آدھا پارہ پڑھو، پاؤ پارہ پڑھو، لیکن روز پڑھو قرآن شریف. اور رمضان میں تمہاری تہجد کی روٹین بنی، اللہ نے تمہیں نوازا، اللہ نے تمہیں توفیق دی، روحانی ماحول بنا ہوا تھا اور تم نے تہجد پڑھی. اب کوشش کرو کہ وہ عمل نہ چھوٹ جائے. علماء نے لکھا ہے رمضان کے بعد 15 دن جو ہے نا، 15 دن، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. شیطان جو ہے وہ قید سے آزاد ہوا ہوتا ہے اور وہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ زخمی سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا لپکتا ہے. ہر مومن مسلمان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے جس نے پکی توبہ کی ہوتی ہے، جو 5 وقتہ نمازی بن چکا ہوتا ہے، جو تلاوت کا اہتمام کرنے والا بن گیا ہے، جو تہجد کا پابند بن گیا ہے، وہ اس پہ حملہ آور ہوتا ہے اور کسی طرح سے وہ نیک عمل چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے اور اس نے جو توبہ کی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. علماء نے فرمایا 15 دن زیادہ احتیاط کے ہیں. رمضان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت دے دیتا ہے، پھر روٹین میں انسان آ جاتا ہے. تو یہ وہی دن ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. وہ تازہ چھوٹا ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ ہے کہ فلاں نے توبہ کر لی ہے، فلاں 5 وقتہ نمازی بن گیا ہے، فلاں تو تہجد گزار بھی بن گیا ہے، فلاں اتنی تلاوت کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اس کو بہت تکلیف ہے. اللہ ہمیں ان اعمال خیر پہ استقامت عطا فرمائے. اس کی کوشش کرنی ہے. اور قرآن شریف کی تلاوت کا میں عرض کر رہا تھا کہ روز آپ کریں، قرآن شریف روز کھولیں، جتنا ہو سکے 2 رکوع ہو جائیں، ٹائم نہیں ہے تو، لیکن قرآن ضرور کھولنا چاہیے. قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا ثواب ہے. یہ باعث خیر و برکت ہے. اور دیکھیں اکثر ہمارے گھروں میں ٹی وی روز کھلتا ہے، اخبار روز پڑھا جاتا ہے. آج کل تو موبائل نے ساری کسری نکال دی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ روز قرآن نہ کھولے ہمارے گھروں میں؟ ہمارے گھروں میں روز قرآن کھولنا چاہیے. انشاءاللہ کوشش کریں گے جی. اور 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رمضان کے بعد سے کچھ ہمارے معاملات چینج ہو چکے ہیں. ہم رمضانی نہیں ہیں اور ہم کوئی وقتی مسلمان نہیں ہیں اور ہم کوئی موسمی مسلمان نہیں ہیں. میرے دوستو، بندہ تو ہر حالت میں بندہ ہے. رمضان میں بھی بندہ ہے، غیر رمضان میں بھی اللہ کا بندہ ہے. رمضان میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، غیر رمضان میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. ہمارے طرز عمل سے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم رمضان میں اللہ کے بندے تھے اور رمضان گزرنے کے بعد ہم اللہ کے بندے نہیں رہے، یا ہم رمضان میں اللہ کی رحمت کے محتاج تھے، رمضان گزرنے کے بعد اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں ہے. بندہ تو ہر حال میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. اس لیے تھوڑی سی فکر کی ضرورت ہے. اور یہ میں درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ مسجد جو ہے مسجد ویران ہو چکی ہوتی ہے رمضان کے بعد سے. اور رمضان میں ہر مسلمان جو ہے مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے. رمضان گزرا تو ہمارا رخ پھر گیا اور ہمارا رخ دوسری طرف ہو گیا. تو اس میں ہم استغفار کریں اور جو نیکیاں حاصل کی ہیں ان کی حفاظت کریں. نیکی کرنا کمال تو ہے، اس سے بڑا کمال یہ ہے تو ان نیکیوں کی حفاظت کرو. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے نیکیاں تہامہ
पहाड़ियों इतनी होंगी, तिहामा इलाका था, वहां पहाड़ियों के तसलसल है, तिहामा पहाड़ियों इतनी उनकी नेकियां, लेकिन क़यामत के दिन फरमाया उनकी नेकियां ऐसी होंगी जिससे कि हवा में जर्रात उड़ रहे, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को ऐसे कर देगा। हजरत सुबहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने तड़प कर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों को निशानी बता दीजिए ताकि हम बच जाएं, हमारे अमाल ज़ाया होने से बच जाएं। वो कौन लोग हैं, उनकी क्या निशानी है और उनका कौन सा अमल है जिसकी वजह से उनकी ये नेकियां जो है तो फिजा की में जर्रात की तरह जो है उड़कर ज़ाया हो जाएंगी। फरमाया वो तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारे खानदान के लोग होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे बरादरी के होंगे, तुम्हारे तरह न तहज्जुद पढ़ने वाले होंगे, तुम्हारी तरह जो है तिलावत करने वाले होंगे, तुम्हारी तरह रोजे रखने वाले होंगे, तुम्हारी तरह हमारी खैर करने वाले होंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में होंगे तो वो नाफरमानी करें। जब वो तन्हाई में होंगे तो वो नाफरमानी करेंगे। उस तन्हाई की नाफरमानी की वजह से उनके आमाल खत्म हो जाएंगे। और माजरत के साथ जब से ये मोबाइल और इंटरनेट और सोशल मीडिया और ये फलां फलां बकासात आ चुके हैं, अल्लाह हमारी भी ईमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे नस्लों की ईमानों की हिफाजत फरमाए। मैं आपको बताऊं, हालात बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। हम इसको महसूस करें या ना महसूस करें, हमारी नस्लें अंदर से तबाह हो चुकी हैं। जब से ये चीजें आई हैं उसके बाद से हमारी तन्हाइयां आलूदा हो चुकी हैं, हमारी नजरें आलूदा हो चुकी हैं, हमारी खिलवतें आलूदा हो चुकी हैं। इसलिए फरमाया कि जो तन्हाइयों में नाफरमानी करेंगे उनके अमाल तिहामा पहाड़ी इतने भी अमाल होंगे, लेकिन फिजा के अंदर जो जर्रात उड़ते हैं इस तरह उन अमाल को अल्लाह ताला उड़ा के जाया कर देगा। कई दफा तन्हा इंसान होता है तो कहता है मुझे तो कोई नहीं देख रहा, उसको अल्लाह देख रहा है। लोगों के सामने गुनाह करता है तो लोग गवाह बनते हैं, अल्लाह के सामने गुनाह करता है तो अल्लाह गवाह बनता है, अल्लाह गवाह बनता है। और इससे ज्यादा डरना चाहिए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।